دین وائبز، دین کی آواز۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا یہ اللہ نے دیا، انسان کا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو مال اللہ نے خود عطا کیا اس میں سے اگر کوئی دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے قرض حسنا دے رہے ہو۔ واہ میرے مالک، تیری شان بڑی ہے۔ دیا بھی آپ نے، اور کوئی اگر آپ کے راستے میں دیتا ہے تو آپ سے قرض حسنا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہے۔ اب یہ قرآن عظیم شان کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس چیز کے پیچھے تمہیں ملتا ہے، یعنی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں ضرور دیتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے نہیں، یہ قرآن ہے۔ اور ہم دنیا میں آخر اگر مال کو جمع کریں گے تو کیا کر دیں گے؟ موت کے وقت ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دیتا تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ تو موت کے وقت جو ہم یہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ ہم اپنے سارے مال کو صدقہ کر دیتے، تو جیتے جاگتے کیوں نہیں ہم صدقہ کرتے؟ یہ صدقہ جو ہے نا یہ نفع بخش تجارت ہے۔ عثمان غنی جانا فرمایا کرتے تھے تاجر اللہ بصدقۃ تربح، کہ تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو نفع پاؤ، یعنی یہ صدقہ ایسی تجارت ہے کہ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ تمہیں نفع دے گا اس کے بدلے۔ پھر یہ صدقہ جو ہے یہ افضل ترین عبادت ہے۔ عمر بن خطاب نے فرماتے ہیں ان الاعمال تباہت، کہ اعمال کا آپس میں مقابلہ ہوا، فقالت الصدقۃ، صدقہ نے کہا انا افضلکم، میں تم میں سب سے زیادہ افضل ہوں۔ پھر یہ صدقہ جو ہے بیماریوں سے شفا کا باعث بنتا ہے۔ نبی سامنے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقۃ، تم اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ ہمارے جماعت کے ایک امیر تھے، ان کا نام تھا فیدین محمد صاحب، بہت پرانی بات ہے، میں اس وقت سرمت کی عمر کا بچہ تھا، اور حکیم صاحب ہوتے تھے تو ان کے پاس میں عربی پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو کئی دفعہ میں بیٹھا ہوتا تھا تو آتے بھائی دین محمد صاحب، شاید یہی نام میں نے بتایا، اور آ کے نا وہ حکیم صاحب کو کچھ 100 روپیہ 200 روپیہ پکڑا کے چلے جاتے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا، میں نے ایک دن پوچھ لیا استاد جی یہ آپ کو آ کے پیسے کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کو بخار ہے، یہ بیمار ہے تو یہ دوائی نہیں کھاتا، یہ آ کے پیسے مجھے دے دیتا ہے کہ حکیم صاحب آپ کے پاس کوئی غریب بندہ آئے گا تو ان پیسوں سے اس کو دوائی دے دینا، اس کے بدلے اللہ مجھے شفا دے دیں گے۔ یعنی یہ توکل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے دنیا میں۔ تو جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے گھٹنے سے خون بہتا تھا. انہوں نے پوچھا بھی تیرے گھٹنے کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ زخم ہوا تھا اور 7 سال سے اس میں سے خون نکل رہا ہے. سمجھ نہیں آتی، طبیبوں کو بھی دکھایا میں کیا کروں. کہنے لگے دیکھو جس جگہ پر لوگوں کو پانی نصیب نہیں، کنواں کھدوا دو، کنویں کا پانی جاری ہوگا، اس کے بدلے تمہارا خون بہنا بند ہو جائے گا. اس بندے نے کنواں کھدوایا، اللہ نے اس کے زخم کی شفا عطا فرما دی. آج یہ ہمارے ہاں چیز نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے اللہ سے شفا حاصل کریں. یہ شفا دوائیوں میں نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، وہ شافی ہے. پھر صدقہ انسان کے مال کو پاکیزہ کر دیتا ہے. نبی صاحب نے فرمایا اے تاجرو، تم تجارت کرتے ہو تو اس میں سچ اور جھوٹ شامل ہو جاتا ہے. یعنی کچھ ایسی بات کر دی جو ضرورت سے زیادہ تھی تو جھوٹ ہو گیا، اور گاہک بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی پڑتی ہے تاجروں کو. تو فرمایا کہ اب یہ جو میل ہے نا، اس میل کو صدقہ کے ذریعے صاف کر لیا کرو. پھر دوسری بات کہ صدقہ انسان کے دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. یعنی مال بھی پاک ہو گیا اور انسان کا دل بھی صاف ہو گیا. اس سے انسان کو تزکیہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے صدقات وصول فرمائیے تاکہ ان کے دل پاک ہوں اور ان کا مال صاف ہو جائے. وصلی علیہم، اور میرے محبوب ان کے لیے دعا کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو سکون پہنچائے گی. الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں لاکھوں دفعہ تجربہ کیا ہے. کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے نا، مسجد میں، مدرسہ میں، طلباء کے لیے، کسی کام کے لیے، میں ضرور اس کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، مگر اللہ کا قرآن سچا ہے. جب اللہ کہتے ہیں کہ دعا کرو ان کے دل کو سکون ملے گا، تو پھر ہم دعا میں کمی کیوں کریں؟ پھر ان کا نام لے کے دعا کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پھر صدقہ عمر میں اضافے کا باعث ہے. جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو نیکیوں والی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، کہ مسلم بندے کا صدقہ دینا اس کی عمر میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے. پھر صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نبی صاحب نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء. طبرانی شریف کی روایت ہے کہ صدقہ برائی بدبختی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یعنی 70 مصیبتیں جو بندے کے اوپر آنی تھیں، صدقہ سے اللہ ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. پھر ایک بہت بڑا انعام کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے.
نبی صاحب نے فرمایا ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفئ میتۃ السوء، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بندے کو بچاتا ہے۔ اب کس بندے کی تمنا نہیں کہ ہم بری موت سے بچ جائیں؟ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے۔ اس تمنا کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ لاکھوں روپے خرچ کرے گا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا خرچ کرے۔ 1 روپیہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مگر نیت اچھی ہوگی تو اللہ اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ اور صدقہ قیامت کے دن کی بھوک پیاس سے انسان کو بچاتا ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مومن کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا، اور تم میں سے جو بندہ مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کی شراب طہور عطا فرمائے گا۔ اور تم میں سے جو بندہ کسی مومن کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی کسی کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کو صاف ستھرے کپڑے بنا کے لیے پہننے کے لیے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ اس کے بدلے ہمیں قیامت کے دن کی بھوک پیاس سے محفوظ فرمائے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 بندے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اب وہ 7 بندے کون ہوں گے؟ ایک امام عادل، یعنی جو امام ہو، حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو، وہ امام عادل، اللہ نے اس کو یہ رتبہ دیا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 بندے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ الامام العادل، ایک وہ بندہ جو حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ دوسرا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں سرشار ہو، محبت ہو اس کو اللہ سے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، یہ بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔